السلام علیکم۔ میں نے کل رات یوٹیوب کے اوپر اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ویڈیو دیکھی جو امریکہ میں بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل نے کسی بھی علاقے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان یہ کلیم کرتا رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اب تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ اور پرائم منسٹر اسرائیل نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اپنی سرزمین کے اوپر ہے۔ اگر پاکستان کچھ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو بے شک وہ سرچ کر سکتا ہے کہ آج سے 5000 پہلے اسرائیل کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ لیکن میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے عرب میں آئے تو اس وقت وہاں پر ظلم کی انتہا تھی، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ یہودی لوگ اپنی ہی عورتوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں عیسائی بھی ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں کی یہودی جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جب وہ پہلے یہودی تھے اور بعد میں جب اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اس سے وہ علاقہ بھی اسی کا ہی ہو گیا۔ یہ علاقہ اب اسرائیل کا نہیں ہے۔ اسرائیل کے لوگ تو بگوڑے تھے، وہ تو بھاگ گئے وہاں سے، اور اس کے بعد اس کے نسل یہاں پر آباد ہے جو آج فلسطین کے نام سے مشہور مسلمان ہے۔ تو مسلمان کوئی خلائی مخلوق نہیں کہ کسی اور علاقے سے مسلمان آئے ہے، بلکہ مسلمان اسی سرزمین میں پیدا ہوئے ہے۔ اگر ہندوستان میں جو مسلمان ہیں جس کے بارے میں ہندو اکثر کلیم کرتے ہیں، اور یہ کافی انہوں نے ایک طرح کا پروجیکٹ بھی بنایا تھا، پروگرام بھی بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، تو یہاں پر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں یہ مسلمان بھی اصل میں ہندوستان ہی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہندو لوگ اپنے عورتوں اور اس میں جو ذات پات کا نظام ہے اس کے اوپر کافی ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن ظلم سے تنگ آ کر جب یہاں پر اسلام پہنچا تو انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اور جیسا کہ ان کے آباء اور اجداد وہ تمام ہندو تھے، لیکن بعد کے جو ان کی نسلیں ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی اسلام کا آغاز ہوا۔ تو ہم اسی علاقے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم کسی اور علاقے سے نہیں آئے ہیں۔ اور اسی طرح فلسطین میں جو مسلمان بستے ہیں وہ بھی 1400 سال کے بعد جو یہودی تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے علاقے میں وہ رہتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ تو بگوڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ اصل میں امریکہ کی کانگریس جو وہاں کا ہاؤس ہے وہاں پر بیٹھ کر کے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اسرائیل کے لوگ اپنے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہٹلر کون تھا؟ ہٹلر جو ہے یہ کرسچن تھا، اور اسی نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور امریکن کون ہے؟ امریکن بھی کرسچن ہے۔ تو سب سے بڑی دشمن تو وہ آپ کے ہے، اور آپ جو ہے نا آج سے 5000 سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ 5000 سال پہلے ہم یہاں پر رہتے تھے اس لیے ہم اپنے علاقے کو وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تم میں اتنی ہمت ہے اور تم واقعی میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کو چھیننا چاہتے ہیں، تو پھر امریکہ کے ساتھ تعلق بند کر دے، برطانیہ کے ساتھ تعلق بند کر دے، جو یورپی ممالک ہے اس کے ساتھ تعلق بند کر دے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور سب سے بڑا جو دشمن ہے، سب سے بڑا قاتل جو یہودیت کا ہے وہ ہٹلر ہے۔ تو آپ جرمنی کے ساتھ تعلق بند کر لیں، وہاں پر بھی عیسائی بستے ہیں، تو سب سے بڑا دشمن تو آپ کا عیسائی ہے۔ تو آپ اس کو اس کے ساتھ کیوں نہیں لڑنا چاہتے، یا اس کے ساتھ آپ تعلقات کو کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن مسلمان چونکہ کمزور ہے، اور یہودی اور ہندو ہمیشہ سے خود کو اس دنیا کا مالک سمجھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نسل یہاں پر ہے تو ہم اسی علاقے کے ہیں، اور مسلمان پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ مسلمان بھی کبھی کافر ہوا کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد سارے کافر تھے، لیکن آپ لوگوں کے رسم اور رواج کی وجہ سے جب اسلام آیا تو اس اسلام کا رسم اور رواج پسند آیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ہم کسی باہر کے علاقے سے نہیں آئے ہیں، یا کوئی چاند سے نہیں آئے ہیں، ہم بھی اس علاقے میں رہنے والے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تو انہوں نے جو تعلیم کا پیغام دیا دنیا کو، جو مذہب کا پیغام دیا، جو انسانیت کا پیغام دیا کہ اصل میں انسانیت کیا ہے، اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے، اور ایک سچا پیغام دیا، انصاف کا پیغام دیا، اس کے علاوہ بھائی چارے کا پیغام دیا، اور عورتوں کی عزت ملی۔ تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو میں ذات پات کی وجہ سے
ذات پات کی وجہ سے کافی ہندو ذات پات کے سسٹم سے کافی تنگ تھے. تو اسلام میں چونکہ ذات پات کا کوئی سسٹم نہیں ہے، صاف احادیث ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی حربی کو کسی حجمی کے اوپر، کسی حجمی کو کسی حربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت صرف جو ہے تقویٰ کے حساب سے ہے. تقویٰ سے مراد یعنی پرہیزگاری کے حساب سے، اچائی کے حساب سے فوقیت ہے. جو انسان اچھا ہوتا ہے، جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے، جو انسان لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ برتر ہے بنسبت اس کے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. اسرائیل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور فلسطین کے لوگ دن بدن، فلسطین کا علاقہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کا خون بھی بہایا جا رہا ہے. اور اسی طرح یہ سارا سسٹم کشمیر میں بھی شروع ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. مودی نے تمام دنیا کو ایک طرح کے آگ میں لپیٹ دیا ہے، ساتھ میں ہندوستان کو بھی لپیٹ دیا ہے. تو مودی کو چاہیے کہ وہ یورپ جو اصل میں ہندوستان اور ایشیا کا دشمن ہے، انگریزوں نے تو ایشیا میں یہاں پر آ کر کے تمام ایشیا کو تباہ کر کے رکھا تھا اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر کے رکھا تھا اور یہاں کی ہندو کو مارا تھا اور یہاں کے مسلمانوں کو مارا تھا. تو ہمارا اصل دشمن تو انگریز ہے، ہمارا اصل دشمن تو یورپی ممالک کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں. اور وہ دن بدن تک ترقی کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہاں کے جو لوگ ہیں یہ پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے اس کو ایک طرح کا نیشنلٹی مطلب نہیں دیتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے. تو اس سے لڑائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس سے صرف لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو یہ لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہوگی. کیونکہ میں اس ویڈیو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور جو انڈیا ہے یہ دونوں نیوکلیئر پاور ہے، اور تقریباً 22 کروڑ عوام پاکستان میں رہتے ہیں اور 22 کروڑ کے علاوہ 130 کروڑ عوام جو ہے یہ انڈیا میں رہتے ہیں. تو اگر نیوکلیئر اٹیک ہو جائے، پاکستان اگر ہندوستان کے اوپر کر دے، چونکہ اس کی تعداد تقریباً 150 بتائی جاتی ہے، تو 150 بم نیوکلیئر کے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس سے تقریباً کم از کم 10 کروڑ عوام نے مرنا ہے. اور جو پاکستان کی طرف مریں گے تقریباً 2 سے 3 کروڑ عوام پاکستان کی طرف بھی مریں گے. لیکن یہاں پر خوش قسمت وہ نہیں ہوں گے جو بچیں گے، خوش قسمت وہ ہوں گے جو مریں گے اس وار میں. کیونکہ اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوں گے اور زندہ ہوں گے، اور بھوک اور افلاس اور یہ سسٹم جو شروع ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ہندوستان کی باقی یعنی ایشیا کی باقی تقریباً 1.5 ارب لوگوں تک کھانا پہنچائے. کیونکہ اس کا اثر نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے اوپر ہوگا، بلکہ اس کا اثر بنگلہ دیش، نیپال، مالدیو، بھوٹان، اس کے علاوہ افغانستان، ایران، چین، آپ سمجھ لیں ان تمام ممالک کے اوپر ہوگا. اور یہاں کے جو جتنی بھی فصلیں ہیں وہ تمام برباد ہو جائے گی اور کھانا پینا بالکل ختم ہو جائے گا. اور کھانا پینا یہ تو ویسے بھی ختم ہوگا. جو 3 کروڑ عوام یہاں پر پڑے ہوں گے اور تقریباً 10 سے 15 کروڑ عوام وہاں پر پڑے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو دفنانے والا ہوگا. تو یہاں پر ایک قیامت سی قائم ہوگی. لیکن ان باتوں کو کوئی سینسیٹیو نہیں لیتا ہے. چھوٹی سی ٹکڑی کے لیے لڑتے ہیں. کشمیر کا بہت معمولی ایشو ہے. ایون ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر وہ خود کو سدھارنا چاہے تو ایک طاقتور ملک بن سکتا ہے. کشمیریوں کو اس کا فیصلہ کرنے دے. اگر پورا کشمیر ہندوستان کی طرف رہنا چاہتا ہے تو پاکستان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اس کو حوالے کر دے. اگر پاکستان کی طرف رہنا چاہتا ہے تو پھر ہندوستان کو چاہیے کہ وہ حوالے کر دے. کیوں آپ یورپی ممالک کی باتیں ماننے والے ہیں؟ ہمارا کمپٹیشن اصل میں جو ایسٹ کا ہے یہ ویسٹ سے ہے، یعنی مشرق کا مغرب سے مقابلہ ہے. تو مشرق کا پتہ ہے ہمیں کہ مشرق بہت غریب ہے بنسبت ویسٹرن کے، اور وہاں کے لوگ بڑے امیر ہیں اور اس کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو حل کیا جائے تاکہ ہمارے اس خطے میں بھی امن قائم ہو سکے، اور ساتھ میں ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی وغیرہ اور عوام کے لیے سہولت کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو پیدا کریں. شکریہ.